بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں میں بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت اس کو اپنے آس پاس نہیں بلاتے، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جب تم اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کرے بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ لوگ کہتے ہیں بددعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتی ہوں انسان اگر بددعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے۔ جن رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ سچے نہیں ہوتے۔ مہمان کا دروازے پر استقبال کرنا اور اسے اسی طرح رخصت کرنا اچھی دولت ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے میرے دوست، یہ ضروری نہیں کسی کی بددعا ہی تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، بلکہ کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی صبر کر رہا ہو تو بھی اس کا صبر آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دھیان رکھیں، جو ہو گیا اس میں بہتری ہوگی اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ میرے رب اپنے بندے کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک ہی نہیں۔ دعا ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک پیدا کر دی تھی، دعا ہی ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے اس سمندر کے درمیان راستہ بنایا، دعا ہی ہے جس نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے باہر نکال دیا۔ اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز سانس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر اس پر قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا یہ حق نہیں اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے بارے میں لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنے شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والا چہرہ جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے کیٹ نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اسے دینے والے ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف جانا ہے۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری مایوسی ہے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ جو رب کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو ہو، وہی سادگی ہو، وہی عاجزی ہو۔ ظاہری صورت دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں۔
اصل کمائی علم اور عقل دونوں کو جمع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اچھے طریقے سے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی اسے ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس شخص نے برا طریقہ جاری کیا اور اس پر اس کے عمل کیا گیا اور اس کا اپنا گناہ بھی اور دوسروں کے گناہ جنہوں نے ان پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بیٹیاں پوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے مرجھا جاتا ہے، لیکن اگر توجہ، وقت اور مناسب دیکھ بھال ملے تو دوبارہ سے جی اٹھتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے۔ بیٹیاں بھی بالکل پودوں جیسی ہوتی ہیں، جب میکے سے سسرال کے نئے اور اجنبی ماحول میں جاتی ہیں تو مرجھا سی جاتی ہیں، لیکن جب سسرال اور شوہر کی طرف سے محبت اور اعتماد ملتا ہے تو کھیل اٹھتی ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا اسباب بنتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تمام بیٹیوں کی قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اچھی بات کا شیئر کرنا صدقہ ہے۔ اللہ حافظ۔